السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام اللہ رب العزت کا آخری پسندیدہ دین ہے جو پاکیزہ معاشرے کا داعی ہے۔ اسی لیے اس نے ہر طرح کے چھوٹے بڑے ظاہری و باطنی منکرات پر سختی سے قدغن لگائی ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت میں لازماً کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا اور ریشم کو، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ یہ آخری وقت ہوگا قیامت آنے کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے، ان کے سامنے معازف و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور بعض کی صورت مسخ کر کے بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتے چلوں کہ گانے بجانے کا کام سب سے پہلے شیطان نے ایجاد کیا، یعنی گانے بجانے کا موجد اور بانی شیطان ہی ہے، اور یہ شیطان کی منادی اور اذان ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہی کے جال میں پھنساتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے گانے بجانے کی سخت ممانعت اور وعیدیں آئی ہیں، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو عام ہو گیا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر میں ناچ گانے ہوں گے، اس وقت صحابہ کرام اور بعد والے مسلمان سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا، مگر آج دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، بس بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، حالات صحیح نہیں ہے، معاشرہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے اپنے گھر ہی ٹی وی لے آئے۔ معاذ اللہ، آج ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی برائیاں اور بے حیائیاں جنم لے چکی ہیں جس کا ایک غیرت مند مومن نام لینا بھی گناہ تصور کرتا ہے۔ افسوس صد افسوس، آج نیوز سننے کے بہانے ٹی وی ڈش اینٹینا لگائے ہوئے ہیں، حاجی غازی نمازی پیر و مولوی عالم و جاہل سب ٹی وی کے عاشق ہیں، گھر کو سنیما ہال بنا دیا ہے، شیطان کو خوش کیا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سنیما گھر میں کوئی سنیما دیکھتا تو وہ سخت گنہگار گردانا چاہتا، ملامت کا مستحق ہوتا، معاشرہ اسے اس گناہ پر گرفت کرتا، لیکن اب شرم و حیا والی کوئی بات نہیں، غیرت اور بے غیرت کی کوئی بات نہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے ٹی وی پروگرام پر دو بہن بھائی کو مدعو کیا گیا جس میں بہن اپنے بھائی سے حاملہ تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب ان سے اس تعلق کے بارے میں پوچھا گیا تو نہ صرف انہوں نے اس بات کا اقرار کیا بلکہ اس کو جاری رکھنے کا عہد بھی کیا۔ امریکہ میں ٹی وی پر میاں بیوی اور بیٹی کو ایک ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا گیا جس میں سائلہ باپ سے پوچھ رہی تھی کہ اپنی بیٹی سے زنا کرنے سے قبل اور بعد کا احساس کیسا تھا، اور یہی سوال اس کی بیٹی سے بھی پوچھ رہی تھی، اور سارا خاندان ایسے خاموش بیٹھا تھا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں گانا بجانا اس قدر عام ہو گیا کہ لوگ گانے سنتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، نماز کا وقت نکل جاتا، کوئی پرواہ نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، گانا یہ انسان کو فسق و فجور کی راہوں پہ لگا دیتا ہے، ایسی صورت میں انسان اپنے خواہشات کے پیچھے پیچھے اسی منزل پر پہنچ جاتا ہے جسے فری لو یعنی آزاد محبت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زنا و بدکاری کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یزید بن ولید کہا کرتے تھے، الغنا داعیۃ الزنا۔ سلف صالحین میں سے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں گانا آ جائے وہاں قرآن کی محبت ختم ہو جاتی ہے،
کیونکہ گانا تو شیطان کی وحی ہے اور اس کا قرآن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام اور شیطان کا کلام ایک ہی دل میں جمع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قرآن اور شیطان کا قرآن ایک ہی دل میں جمع ہو جائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر گانا جسم کا شراب نہیں تو یہ عقل کی شراب ہے۔ میری بہنوں، گانا یہ فاسقوں کا کام ہے۔ ایک بار امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بعض اہل مدینہ کہتے ہیں کہ گانا جائز ہے۔ فقال اننا یفعلہ عندنا الفساق، تم جس کو جائز کہہ رہے ہو ہمارے نزدیک یہ کام تو انتہائی فاسق لوگ کیا کرتے تھے، مومن تو نہیں کیا کرتے تھے، یہ تو فاسقوں کا کام تھا۔ ایمان کی خوبصورت کیفیت میں جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہی نہیں آتی۔ اس لیے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ گانا، یہ بانسری اور یہ لہو و لعب کے ساز حقیقت میں اس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے۔ بیٹے کو پڑھانے کے لیے بھیجا جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے، تو سب سے پہلی بات استاد سے یہ کہی کہ آپ بہت محترم ہیں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر جو آپ نے ان بچوں کے دل میں گانا اور بانسری اور اس طرح کے لہو و لعب کے بارے میں نفرت پیدا کر دی تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے تربیت صحیح کر دی، اور اگر جو آپ نفرت نہیں پیدا کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی کہا التی بدؤها من الشیطان وعاقبتها سخط الرحمن، کیونکہ آپ میری بات کو سمجھ لیں، اس کی ابتدا شیطان سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو محفوظ فرمائے، آمین۔ معزز سامعات، آج موسیقی ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں جتنا حصہ لے رہی ہے اتنا کوئی اور چیز نہیں۔ اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ انسان گانے سنتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا کہ وہ حرمت کو پامال کر رہا ہے، ایک حرام چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ ڈرامے دیکھنے میں نقصان ہی کیا ہے؟ آپ نقصان پوچھ رہے ہیں؟ واللہ پورا ایپیسوڈ ایک طرف صرف تھمبنیل دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان ڈراموں میں کتنی بے حیائی پروموٹ کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ تو خود گمراہ ہیں ہی، ساتھ آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سے آپ کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرما دیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ ہیپی اینڈنگ ہو جائے بس، پتہ نہیں کل والے ایپیسوڈ میں ان دونوں نے ملنا ہے یا نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی ہماری فکر کر رہے تھے کہ یا اللہ میری امت، اور ہم آج کن چیزوں کی فکر کر رہے ہیں؟ امتی ہونے کا یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اسٹڈی کرنے کے بجائے ایکٹریس اور ایکٹرس کی لائف کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم باز نہ ان ڈراموں سے اور سیرت نبوی کو اسٹڈی نہ کریں تو پھر خدا را نبی سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ فلمیں ہوں یا ڈرامے، ناچ ہوں یا گانے، شراب خانے ہوں یا مے خانے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو موسیقی سے خالی ہو۔ یہ سب شہوانیت کو ہوا دیتی ہیں اور بدکاری و زنا کا داعیہ بنتی ہیں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سبھی کو ان برائیوں سے محفوظ رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گانے سنتے رہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہیں اور ہماری موت آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ الہ العالمین تو ہمارے دل میں قرآن و سنت کی محبت کو ڈال دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ میرا ہر عمل تیرے سامنے، تیری ذات واقف حال ہے، میرا ہر عمل تیرے سامنے، تیری ذات واقف حال ہے، میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔